الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کرو رہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم قافلہ حسینی کے ساتھ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے محرم میں پھر اسی واپسی کے مدینہ پر بھی تفصیلاً گفتگو کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میرا ارادہ تھا کہ ہم اس جمعۃ المبارک پر بھی بارگاہ کربلا میں حاضری دیں، مگر اندازہ نہ ہو سکا 7 ستمبر کے حوالے سے مجھے اتفاقیہ 6 ستمبر کو میرے ذہن میں، چونکہ 7 اور 8 ستمبر یہ وہ دونوں دن ہیں کہ جن میں ختم نبوت کا وہ باب قائم ہوا پاکستان میں،
کہ جس میں ایک تو بڑی خوشی اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ کل امت مسلمہ مرزا قادیان کے کفر اور اس کے دائرہ اسلام سے خروج پر متفق ہوئی. نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ، اہل تسنن اور اہل تشیع کے ہاں، اور پھر اہل سنت میں وہ اکا دکا وہ انوانٹیڈ بش بھی اس میں شامل ہو گئی کہ جس کا شاید اہل سنت سے بھی ایسا تعلق نہ ہو، مگر چونکہ اور کل امت مسلمہ تحریک ختم نبوت کی صورت میں اکٹھی ہوئی. اور یہ بات ساتھی تو کہہ دیتے ہیں نا اس میں کہیں سے وہ فنڈنگ ہو گئی، بد نصیبی ہے. اس میں فنڈنگ ہوئی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ختم نبوت کے نام پر اپنی جانیں قربان کی، اور 10,000 سے زائد لوگوں نے شہادت گاہ الفت میں قدم رکھا. اور پھر جا کر ختم نبوت کا یہ سلسلہ یہ قانون بنا کہ قادیانی کسی صورت میں بھی ہو، کسی گروپ کی صورت میں ہو، کوئی تعریف ہو اس کی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کسی معنی میں قائم نہ ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اہل سنت انکار نہیں، امام شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اہل سنت کا اور سواد اعظم کا سلسلہ اس میں ہوا. پھر اس میں ایک بہت بڑی شخصیت شاہ احمد نورانی اللہ درجات بلند کرے، مجاہد ختم نبوت، مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیات بھی شامل ہوئیں. اور پھر بعید نہیں ہوگا، میرے مالک کی اپنی شان ہے کہ ہم شاہ نورانی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، مجاہد ختم نبوت عبدالستار خان نیازی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. مگر بڑا مسئلہ تھا سیاسی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، مگر اسے بھی سلام ہے کہ میرے آقا کی بادشاہی ہے، وہ جس سے کام لیں، جس طرح کا کام لیں، یہ آقا کی بادشاہی ہے. اور میرے نزدیک تو ذوالفقار علی بھٹو کے سارے کام اپنی جگہ، ختم نبوت پر جو سے کام لیا گیا، اب ختم نبوت کا بادشاہ جانے، خاتم النبیین جانے، مگر میرے نزدیک ذوالفقار علی بھٹو کے لیے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے لیے پھر شاید بھٹو کے ہزاروں جنم بھی ہوں تو وہ شکر ادا نہ کر سکے. اس پر انکار ہی نہیں. وہ 7 اور 8 کا ستمبر کا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا کام ہے. اب ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں ان ساری چیزوں کو تو مانا جاتا ہے، مگر پھر ختم نبوت کے لیے بڑا کردار ہے غوث الزمان حضور پیر صاحب گودرا شریف کا، جس کا انکار ہی نہیں. اور آپ کے لیے حیران کن اور خوبصورت بات ہوگی کہ مرزا قادیان چونکہ مناظرے کے لیے مانتا نہیں تھا، یہ مرزا قادیان کی بات ہو، اس کی روحانی اور معنوی اولاد کی بات ہو، یہ ہر دور میں دعوے تو کرتے ہیں. اب دیکھیں دعویٰ تو وہ کرتا ہے نبیوں نے کا. حیران کن بات ہے، کبھی مجدد بنا، جب مجدد بننا اسے سمجھ آیا کہ قوم تو نہیں مانتی، پھر اسے مجدد سے چلتے ہوئے کچھ اور چیزیں اس نے مطالعہ کی تھیں، اس پر فنڈنگ تھی، اس پر خرچ کیا جا رہا تھا. مگر جتنے خرچ کرنے والے تھے، جو کچھ کرنے والے تھے، وہ سب ناکام ہو گئے. اس لیے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، انگریز کو ہر دور میں جو مسئلہ رہا، قلندر لاہوری کہتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج بھی حضور کا غلام
14 صدیاں گزرنے کے باوجود آقا کے ختم نبوت کے نام پر کوئی صرف پی ایچ ڈی ڈاکٹر، علامہ، مفتی، شیخ المشائخ ہی نہیں، وہ جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کے لیے نکلتا ہے، جسے شاید دین کے واجبات کی تفصیل کا بھی علم نہ ہو، مگر مکین گنبد خضرا سے اس کا تعلق وہ ہے، کسی چلتے ہوئے بندے سے پوچھیں وہ کہے گا مولانا مجھے تفصیلات کا تو علم نہیں، اتنا علم ہے کہ وہ سجدہ آمنہ کا لال اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتا، ایمان تو دور کی بات ہے، میں اس بندے کو انسان بھی نہیں مانتا، میں اس بندے کو۔ اور پھر آگے چلنے سے پہلے میرے مربی اور شیخ تو فرماتے ہیں، حضور شیخ الاسلام تو فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، میرا ایمان اور اس شیخ کا آگے اپنے ماننے والوں میں جو ڈلیور کیا وہ یہ ہے کہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت ہے، میرے آقا کی شان کا وہ کمال ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ اب لوگ اس سے پوچھتے بھی ہیں، لوگ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، مگر میرا شیخ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ اس سے ختم نبوت کے لیے دلیل مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ لکھا ہوا ایمان ہے، یہ 14 قمر کی طرح روشن ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے، مگر قیامت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ دعوی نبوت کا اعلان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ذات ہیں کہ پھر آپ کے بعد کسی صورت میں کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ میرے والد نے اعلان یہ کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے حبیب، میں نے اپنی انعامات کا، میں نے اپنی شانوں کا، کمالات کا جو تجھے عطا کی ہے، ان سب کا کمال یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیری ذات پر اختتام کر دیا، ساری نعمتیں بھی، ساری رضائیں بھی، سارے کمالات کا نبوت کی صورت میں انتہا پر ہونا بھی، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کے بعد اعلان یہ کیا ہے کہ میرے حبیب تیرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، تیرے ساتھ تعلق جو ایسا ٹھہرا، محبت جو ایسی ٹھہری، رب ہو کر تیرے ساتھ تعلق کا کمال یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ساتھ گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ پھر آئندہ کسی اور سے رب ہوتے ہوئے کسی سے گفتگو نہ کرنے کا عہد کر دیا۔ میں نے اس کیا کہ جب مرزا قادیان ان ساری باتوں سے بڑھتے ہوئے اس عروج پر پہنچا کہ امت مسلمہ مجتمع ہو گئی، ساری امت جس میں کل اہل تصدق اور اہل تشیع کو اللہ نے اتحاد عطا کیا، ایک ہی جھنڈا ہو گیا، ختم نبوت کا دعویٰ ہو گیا، دارہ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ مرزا قادیان نے چیلنج مناظرے کا قبول کر دیا، پتہ نہیں وہ کیسے منوایا، حضور پیر مہدی علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کون سی وہ خفیہ قوتیں اور طاقتیں تھیں جو پہنچی۔ اب مرزا قادیان نے کہا کہ مناظرہ کرتے ہیں جس میں حضور غوث الزمان پیر صاحب گولڑا شریف کے علاوہ بہت بڑی شخصیت مولانا حسین احمد بام بچرا والے بھی شامل تھے، اور بھی علماء دیوبند کے اکابرین، پھر اہل سنت کے ہاں بڑی دنیا شامل تھی، بادشاہی مسجد میں لوگ اکٹھے ہیں۔ اب خوبصورت بات یہ ہے کہ جب پیر صاحب گولڑا شریف تشریف لے آئے تو مرزا لاہور پہنچنے کے باوجود سامنے نہیں آتا، آج بھی اس کی اولاد ہے، اور آپ اللہ کی شان کہ وہ بڑے دعوے کرتا ہے، میں علامہ بھی ہوں، مجھے حدیث بھی آتی ہے، بڑا کچھ آتا ہے۔ وہ بھائی تیرے پاؤں پکڑتے ہیں، تجھے آتا ہے سامنے تو آؤ، اپنے بل سے باہر تو نکل، پھر پتا چلتا ہے تجھے کیا آنا یا کیا نہ آنا، یا تو
بیچارے کا کیا وجود ہے، یہی سیم کنڈیشن تھی۔ ویلکم جناب چودھری وسیم ہمایوں صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ حاضرین محترم و مکرم، پیر صاحب گودرا شریف مسجد بادشاہی مسجد میں اسٹیج پر ہیں، مرزا قادیان سے لوگ ایک وفد بن گیا، وہ ملنے گئے، قریب ہی بڑی عجیب سی جگہ پر اس کا ڈیرا تھا جہاں اسے پتہ نہیں کیا پسند آیا۔ جب اس کا ڈیرا تھا تو اس نے کہا کہ میں مہر علی شاہ کے سامنے نہیں آؤں۔ یار کیا بات ہے، آ جا، لڑائی ختم ہو جائے تو۔ اور یہ جہان سے بھی جس نے بھی یہ یاد رکھ لے فنڈنگ ہوئی، اس نے پہلا انکار ولایت کا کیا۔ کبھی دادا صاحب کی تکلیف، کبھی بابا جی کی تکلیف، کبھی فلاں، مگر یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے۔ دادا علی حجویری کا اس چل رہا ہے، کبھی آپ وہاں، ابھی بھی آپ رات کو ہی ٹی وی پر دیکھ لیں کہ دادا حجویری کا کمال ہی یہ ہے، جو پچھلے اس پر رونق تھی اس دفعہ نہیں، کم ہوئی نہیں۔ اللہ کا اپنا وعدہ ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب، میرے تعلق کا مطلب یہ ہے جس بندے سے میری نسبت ہو گئی میں اسے پھر وہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ نہ ماننے والے مر جاتے ہیں مگر اسے ہمیشہ عروج ملتا۔ دادا حجویری کا کمال ہی یہ ہے، وہ بڑھتا رہا، بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے گا۔ کیوں کہ ناقصانہ پیرے کامل کاملہ را رہنما، بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، سلام ہے، مگر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دادا تو صرف عام لوگوں کا پیر نہیں، ناقص لوگوں کا پیر نہیں ہے، تو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس بادشاہ کو سلام یہ ہے، بڑے بڑے کامل بھی تیری درگاہ پر آ کر جھکتے ہیں۔ لہذا وہ نہیں آتا، سامنے نہیں آ رہا، اللہ کی شان۔ وہ کہتا ہے پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی خوبصورت بات ہے، کہتا ہے شاہ جی چھوڑیں، میں ادھر بیٹھتا ہوں آپ ادھر بیٹھیں، درمیان میں اس طرح مناظرہ کر لیتے ہیں۔ میرے علی شاہ اپنے جوبن پر تھا، جلال کی انتہا کے ساتھ بات ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر آئیں مناظرہ شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا خوبصورت تفسیر لکھتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ وہ صرف نام کی تعلیم پر بات کرتے ہیں، کبھی کہتا ہے ترکیب نافی پر بات کرتے ہیں۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے میسج بھیجا، بابا تیرا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں، تیرا صرف نام کا مائر ہونے کا دعویٰ نہیں، تیرا یہ دعویٰ نہیں کہ تو مفسر اچھا ہے، لانتی تیرا دعویٰ تو نبی ہونے کا ہے۔ تو پھر کوئی ایسا کام کر کہ جو نبی کو زیبا ہو۔ نہیں مانتا، اسے علم ہے۔ میرے علی شاہ میں نے اس کیا کہ میرے مالک کی قربت کی انتہا پر تھے، آپ فرماتے ہیں آ پھر لڑائی چھوڑ، جھگڑے چھوڑ، کاغذ اور قلم تو بھی رکھ، کاغذ اور قلم میں بھی رکھتا ہوں، تو بھی کہے اکتب یا قلم، اے قلم میرا حکم ہے لکھ، تو بھی کہے جس کا حکم قلم مانتی ہے وہ سچا بن جائے گا، اور جس کا قلم حکم نہیں مانتی وہ جھوٹا رہے گا۔ اب ہوا یہ، چونکہ اسے علم تھا اپنے جھوٹا ہونے کا، لانتی اور ملعون ہونے کا، جس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ نہ سامنے آیا۔ اس نے کہا لو جی میں نے پہلے کہا تھا کہ کرامتوں کی بابا، اگر کرامتیں اتنی آسان ہیں تو بھی کر لے۔ پھر ختم نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مرزا قادیان کا پھر پوتا ہے، اسے پھر جراثیم بن گئے۔ جب بن گئے ظلم یہ ہے، دکھ یہ ہوتا ہے، ہم ختم نبوت کی تاریخ سے لے کر آج تک بیان کرتے ہیں۔ بابا میں نے کیا کہ میں حسین احمد ماں بچڑوی کا بھی ذکر کرتا ہوں، میرے علی شاہ کا بھی ذکر کرتا ہوں، شاہ احمد نورانی کا بھی ذکر کرتا ہوں، مجاہد ختم نبوت عبدالستار خان نیاسی کا بھی ذکر کرتے ہیں، سب کو سلام ہے۔ مگر کیا ہو جاتا ہے، کیا چیز ڈس جاتی ہے کہ ختم نبوت کے لیے جس نے کردار ادا کیا، پیر صاحب گولرا کے بعد ختم نبوت کے لیے پھر کردار ادا کیا ہے میرے شیخ اور مربی نے، اور اس انداز میں کیا ہے کہ اہل سنت ہی نہیں اسلام کے ماننے والوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ کیا کروڑ اٹھتا ہے، کیا مروڑ ہوتا ہے کہ ہم ہر شخصیت کا ذکر
کرتے ہیں, نہیں کرتے تو مسئلہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام پر آ کر شاید انتڑیوں میں کوئی مسئلہ بنتا. آپ کو علم ہوگا 1988 میں مرزا طاہر پوتا ہے مرزا قادیان کا, اسے پھر زام ہو گیا مناظرے کا, اسے پھر تکلیف اٹھ گئی. جب تکلیف اٹھ گئی اس نے چیلنج کیا. پورے پاکستان میں لوگ بلا شبہ علماء کرام موجود تھے جن کا انکار نہیں کر سکتے, جن کی شخصیات ہیں, ہستیاں ہیں, ہم نہ انہیں, مگر ساری شخصیات اور لوگ ہونے کے باوجود مرزا قادیان کے پوتے کا چیلنج تھا. لوگوں نے جواب دیا یا نہ دیا, میری اس پر بحث ہی نہیں, جواب نہ پہنچا. جب جواب نہ پہنچا پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک وکیل اور تاجدار ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کرنے والا, یہ صرف میں حرمین میں بیٹھ کر کوئی 150 بندے کے سامنے عالمی ریکارڈ موجود ہے. آج بھی جو منوان روزے روشن کی طرح آج بھی ریکارڈ میں نوائے وقت اور جنگ سمیت اس دور کے اخبارات کے مین لیڈز میں شامل ہے کہ جب اس نے چیلنج کیا, اس کے چیلنج کا جواب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا, جو صرف جواب نہیں تھا. آپ نے کہا تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے, مناظرے کا انتخاب کرتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کر کریں گے. شاید یہ مناظروں والے باہر جا کر بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں, آپ دنیا کے سامنے تیرے تحفظ کی دلیل دیتے ہیں, سیکیورٹی دیتے ہیں. 11 اور 12 کی درمیانی رات میں جب تاجدار کائنات کا چاند طلوع ہوا تھا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا سریرا, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ادھر بی بی آمنہ کی گود کا سویرا طلوع ہو رہا ہے. تو اس کا آسان سا حل یہ ہے اور خوبصورت حل یہ ہے کہ اسی رات کو مناظرہ کرتے ہیں, بلکہ مناظرہ تو تھوڑا سا لفظ ہے, آپ آزاد کو میں تھوڑا سا میرے سے زیادہ بہتر اور سمجھدار ہے, یاد رکھتے مناظرہ تو ہوتا ہے علمی بنا پر. شیخ الاسلام فرماتے ہیں مناظرہ نہیں کرتے, مباہلہ کرتے ہیں, اور وہ مباہلہ یہ ہے کہ مرزا طاہر انگلینڈ سے لاہور آ جائے. جب وہ لاہور پہنچ جائے, میرے قائد فرماتے ہیں لاہور پہنچنے پر میرے سامنے بیٹھ جائے, میں دعا کروں گا طلوع صبح تک یا تو میرا مالک اسے ایمان عطا کر دے گا, اور اگر ایمان نہ ملا تو پھر بددعا کی صورت میں میرا اللہ اسے ہلاک کر دے. اسے مولا کیا ہے کہ وہ مر جائے گا, اگر وہ مرے بھی نہیں, ایمان بھی قبول نہ کرے. میں نے اس کیا کہ ابھی بھی میرے سننے والے پریشان ہیں اتنے لوگوں میں, اور شیخ الاسلام نے چھپ کے کسی بل میں جا کے سارے پریس کانفرنسز کی, ملک کے طول و عرض میں کانفرنسز کرنے کے بعد دنیا کے سامنے ختم نبوت کے سپاہی ہونے کا اعلان کیا. اور اس ختم نبوت کے سپاہی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا طاہر جس کا منہ رکتا نہیں تھا, کبھی وہ ڈاکٹر بنتا تھا, کبھی وہ اسکالر بنتا تھا, کبھی وہ علامہ بن جاتا تھا, کبھی وہ روحانی لیڈر بن جاتا تھا. اور آپ یقین کیجئے اگر اسے نہ روکا جاتا تو آج جس طرح کئی فتنے پھوٹ رہے ہیں, ان سارے فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ مرزا طاہر تھا. کیا ختم نبوت میں نے کیا کہ انکار نہیں, ذوالفقار بھٹو کو اللہ نے خروج عطا کیا, اسے سلام ہے. جن جن شخصیات نے جو لوگ شہادتیں حاصل کی, مگر کیا ختم نبوت کا سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا قربانیاں اور کابشیں وہیں ختم ہوئی؟ پھر 11 اور 12 ربیع الاول کی رات آ گئی, جس میں کمال یہ تھا کہ میرا آپ سمجھے 93 میں میٹرک ہے, میری عمر کیا ہوگی, مگر میں اپنے والد محترم اور قبلہ اسرار صاحب کے ساتھ وہ 12 ربیع الاول کی رات کو وہاں موجود تھے, جہاں بندہ کہے چند لوگ تھے, لوگوں کو چھوڑ دیں. میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید وہاں علماء اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کے اعتبار سے موجود تھے. اور پھر مولوی لائن ہے, ہمیں کرسی نہ ملے, اسٹیج نہ ملے, تھوڑا سا پروٹوکول نہ ہو, تو میں نے لوگوں کو بڑی بڑی کانفرنس میں ناراض ہوتے دیکھا ہے.
مگر سلام ہے اسی کیفیت میں ہمارے لیے نعمت ہے تشریف لائے جناب حافظ القاری استاد الحفاظ جناب قاری نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم، میں انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ اب عرض کیا کہ یہ دنیا موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ماڈل ٹاؤن میں کوئی تھوڑی سی جگہ تھی، نہ اس عروج کے اندر جہاں ہزاروں علماء کرام موجود ہیں اور مسئلے کی بنیادوں پر نہیں، وہاں شیخ الاسلام کا وہ ویسے خطاب بھی ایمان افروز خطاب ہے، سارے خطاب مگر وہ ایک اچھوتا خطاب ہے آپ کا، وہ خطاب فرمانا اور پھر وہاں طاہرین موجود تھے، ایک شیخ الاسلام اور ایک شیخ الاسلام کے استاد مربی اور شیخ حضور سید طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان دونوں شخصیات میں میرے قائل فرماتے ہیں مرزا میں منتظر ہوں، اگر تو میرے پاس آ جاتا ہے تو صاحب ایمان ہو کر جائے گا، اور اگر اللہ نے تجھے ایمان نہ دیا تو میں تیرا قضا قضا ہو جائے گا، تو مر جائے گا۔ اگر دونوں باتیں نہیں ہوتی تو یاد رکھ لے دونوں باتیں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پھر میرا شیخ الاسلام ہونے کا مطلب یہ ہے لاہور کی کسی جگہ پر طاہر القادری کا گلا کاٹ دیا جائے جس پر طاہر القادری کو زاد نہیں ہوگا۔ کیا یہ ختم نبوت نہیں ہے؟ کیا مرزا طاہر، کیا مرزا قادیان کا پوتا نہ تھا؟ ہمارے یہاں ظلم یہ ہے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، کہ دونوں راستے ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کیا ختم نبوت کے لیے جس نے کام کیا وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ شیعہ ہو، اسے سلام ہے۔ یہ سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تو مرزا قادیان لعنتی ٹھہرا، وہ کافر ٹھہرا، وہ ملعون ٹھہرا، اور آج پھر امت کے لیے ضرورت یہی ہے، اور انہیں اکٹھا کرنے کے لیے کبھی طاہر القادری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ثابت کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہیں، کبھی میرے شیخ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام لے کر انگلینڈ تک جاتے ہیں، مرزا کے گھر کے سامنے پروگرام ہوتے ہیں، مگر پھر اس نے کہا تھا مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہو گیا، مان لیجیے بات، یہ بھی مرزا کا دعویٰ تھا، آج مرزا کی قبر بھی نہیں ملتی، اس بدبخت کا وجود بھی نہیں ہے، اسے کیڑے مکوڑے کھا گئے، اور ایک طاہر القادری تو کجا ہر گلی اور محلے میں طاہر القادری کا وجود موجود ہے، اور یہ وجود بڑھتے بڑھتے وہاں تک جائے گا، اس جگہ تک جائے گا جو یاد رکھے صرف میری عقیدت اور میری غلامی کا تصور نہیں ہے، شیخ الاسلام سے علمی نسبی تعلق ہونے کی بنا پر پھر طاہر القادری آج بھی جن لوگوں کو بڑا ظالم ہے کہ میرا شیخ میرا استاد بڑا عالم ہے، بڑا علامہ ہے، میں نے کیا سلام ہے، اب کتب بنا لیں، آج بھی ختم نبوت کے لیے شیخ الاسلام کے خطابات، شیخ الاسلام کی کتب اور شیخ الاسلام کے دلائل کے جن میں آپ تلاش کرتے رہیں، آج بھی انسائکلوپیڈیا میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں 250 سے 250 کے قریب احادیث مبارکہ میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کسی ایک کتاب میں دکھا دیں، ہے نا؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بندے بھی کچھ نہیں ہے، داراباد رابطہ بھی نہیں آتا ہے، واجبات غیر واجبات کا بھی علم نہیں ہے، علم نام کس کا ہے پتہ نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں بڑا علامہ ہوں، اب اس پر میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ علامہ ہوتا کیا ہے؟ مدرسہ یا عالم اور عالم میں فرق کرنا بھی نہ آتا ہو۔ میں نے اس کیا کہ پھر جب خالق تقدیر بدلتا ہے تو پھر ایسی شخصیات عطا کیا کرتا ہے، کبھی خدا کے نام پر تلاش تو کرے۔ پھر امام بخاری سے لے کر آج تک 1445 سالوں میں امام بخاری کو سلام، امام مسلم کو سلام، ابن ماجہ کو سلام، امام نسائی کو سلام، کل سیاسیتا صاحب مشکات کو سلام، ہر محدث کے قدموں پر ہاتھ رکھتے
ہوئے یہ واحد اجمی محدث ہے جس نے پھر اجماع کرتے ہوئے، کل میرے پاس ایک بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ طاہر القادری صاحب کے اس حصار سے نکلیں۔ میں نے کہا بابا حصار تو اس کا ہوتا ہے جس کا کام نہ ہو۔ میری کوشش ہے کہ کوئی ایسا فکرہ نہ بول جاؤں جو کسی کی دلہ داری کا سبب ہو۔ حصار تو اس کا ہوتا ہے جس نے تماشا کرنا ہے، جو بیچارہ مداریاں کرتا ہے اور جو دین کے خادم ہوتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اور جس بھائی کو مسئلہ بنے، میں نوکر سگے تاہے موجود ہوں، حاضر ہوں کہ کل محدثین کی دنیا میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل، ان ساری شخصیات اور ان محدثین کے ہوتے ہوئے پھر 1445 سال میں پھر دنیا نے ایک نیا سویرا دیکھا ہے، ایک نیا منظر دیکھا ہے کہ پھر ایک اجمی محدث نے 60,000 کے قریب 60 جلدوں پر حدیث مبارکہ کا وہ مجموعہ کا بیان کیا ہے، اور وہ مجموعہ اکٹھا کیا ہے۔ آج بندہ ایک حدیث بیان کر دے حضور، وہ کہتا ہے مجھے تو محدث کہہ دے، ٹھیک ہے جی اب بنا لے، محدث تو نہیں پھر محدث کہہ دے، مگر کمال اور سلام ہے اس علم کو اور اس علم کے حوالے سے کہ عربی بھی نہیں ہے، غیر عربی ہے، عجمی ہے، عجمی ہوتے ہوئے کروڑ ہا سلام ہے کہ جو بندہ پھر حدیث مبارکہ پر جو اکٹھی کر کے میرے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ کا مجموعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ میں نے اس کیا 1445 سال میں ایک بھی غیر عربی محدث نہیں ہوتا ہے۔ نظام ہے کہ جسے یہ کیوں ہے، یہ سارا اس لیے ہے، یہ ساری جہتیں اس لیے ہیں کہ ختم نبوت سے جسے جو ملا، جو عطا ہوا، تھوڑا سا پیچھے چلے۔ میرے آقا نے کہا تھا طاہر تیرے ساتھ تعلق ایسا ہے، تیرے ساتھ نسبت ایسی ہے، بڑے لوگوں کو مروڑ اٹھے، بڑے لوگوں کو تکلیفیں اٹھیں، جنہیں حدیث کا مطلب پتا نہیں، جنہیں روایت نہیں آتی، جنہیں خواب کی تعبیر نہیں آتی، مگر یہ وہی بشارت ہے جو میرے آقا نے کہا تھا کہ جس بندے کا عالم یہ ہے تیرا علم بھی نرالا ہوگا، تو شخصیت بھی اچھوٹی ہوگی، اور میرا اللہ تیری ذات سے دین کے لیے وہ کام لے گا کہ جو کام ایسا ہے کہ میں نے کیا، میں کسی کے کام کا انکار نہیں کرتا۔ جس نے 12 صفحوں پر کتاب لکھی اسے بھی سلام ہے، جس نے 100 صفحہ لکھا اسے بھی سلام ہے، جس نے 10 لیکچر یوٹیوب پر ڈیلیور کیے اسے بھی سلام ہے، مگر ان سلاموں میں آئے ایک لمحہ کے لیے اپنی قبر کے سامان کے لیے۔ میں امامت کے مصلی پر بیٹھا ہوں نہ وہبہ کے لیے، انتظامیہ کے دوست موجود ہیں، علامہ حافظ قاری نذیر رحمانی صاحب تشریف فرما ہے، صرف اس لیے میری شیخ الاسلام سے عقیدت غلامی اور غلامی کا پتہ صرف اس لیے ہے کہ اپنے مردوں کے نہ سناؤ فسانے لوگوں، جہاں بھی گئے فسانے سنے، مگر دنیا میں مرد آیا ہے 1445 سال میں، تو پھر مجھے کہنے دے وہ طاہر القادری جس نے دین کی خدمت کی ہے، کیا لیا ہے؟ ایک بندے نے کہا میں نے بڑی خدمت کی ہے دنیا میں، ایک ہی مولوی ہے بابا، میں بھی محکم پر جاتا ہوں، آگے پروٹوکول نہ ہو، اب یقین لکھنے پوچھنے میں نہیں، پریشانی بنتی ہے، اگلی دفعہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، اس لیے اب دیکھیں کہاں ہائے، وہ بھی تو بندہ ہے کہ 40,000 کے قریب دنیا میں خطابات موجود ہیں، جو مولوی پھڑکتا ہے بہت معذرت سے اس سے 2 خطاب فی سبیل اللہ کروائیں، پتہ چل جائے گا طاہر القادری کہتے کسے۔ طاہر القادری ہاتھ جیب میں ڈال جانا چاہیے، جس نے 40,000 خطاب کیے ہیں آن دی ریکارڈ، جن میں دنیا میں کسی کو جرأت نہ ہوئی نیاز دینے کی، خدمت کرنے کی، اس لیے کہ میرا شیخ کہتا ہے کہ جن کا بستر مصطفیٰ کی گلی میں لگا ہو وہ دنیا کو کچھ دیا کرتے ہیں، دیا نہیں کرتے دنیا کو۔ پھر ختم نبوت کا یہ سلسلہ ہے، جو پڑھے لکھے ہمارے فاضلین ہیں کوشش کریں، اب تو انسائکلوپیڈیا آن لائن ریکارڈنگ میں وہ ڈاؤن لوڈ کیا
کیا جا سکتا ہے۔ اب یقین کیجئے، میں پھر وہ بات نہیں کروں گا، بچے بزم کے بیٹھے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے موبائل چیک کریں، سب کچھ ہے، مگر قرآن کی انسائکلوپیڈیا جو اتنی بڑی چیز ہے کہ جو اب یقین کیجئے ریسرچ کا کام اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ مجھے حفظ کی نعمت بھی ہے، قرآن محبت بھی ہے، بابا شیخ القرآن بھی تھے، مگر پھر بھی آج تلاش کرنے میں آپ یقین کیجئے جب سے یہ وہ کیا کہیں گے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اسے اس کو، تو آپ یقین حیران بندہ رہ جاتا ہے۔ اب قرآن جسے بھی کہے کہ بکری لفظ نکالے، وہ کہے گا یہ تو قاری صاحب کا کام نہیں، علامہ صاحب کا کام ہے، مناظر اسلام کا کام ہے، طاہر القادری کا کام یہ ہے۔ آپ اس انسائکلوپیڈیا میں لفظ بکری تلاش کریں، قرآن نے جتنی جگہ پر غنم استعمال کیا ہے، طاہر القادری وہ ساری آیتیں نکال کر آپ کو پیش کر دی ہے نا کمال۔ ہزار اختلاف کرے، میں نے آپ کو دعوت میں تو صرف شیخ الاسلام کے علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خدا کے نام پر کبھی کبھی اکا دکا کتاب خرید لیا کریں، نہیں خرید سکتے بابا پی ڈی ایف تو بڑی سوکھی چیز ہے، ہمارے یہ بچوں کے لیے بھی دعا کریں یہ لوگوں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ لوگوں کو یہ اتنا بڑا علمی کام ہے کہ پھر آپ ایک حدیث سن کر کسی ایک بندے کا دادا صاحب کا انکار سن کر پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کہیں گے میرے پاس تجھے اس حدیث کی بھی بنیاد بتاتا ہوں، تجھے ولایت کا علم بھی بتاتا ہوں، تجھے بتاتا بھی ہوں ولایت کیا ہے، اور اس سے آگے لے جا کر یہ بھی بتاتا ہوں کہ اللہ ولایت کا ذکر کرتا کیوں ہے۔ اللہ ولایت کا ذکر، یہ ساری باتیں 100 کتابیں اکٹھی کرے تو ہوتی ہے۔ اللہ نے شیخ الاسلام کو کرم کیا اور آج بحمدہ تعالی تفسیر کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، پھر تصوف، ترجمہ، اور آج عرفان القرآن کا کمال یہ ہے کہ بحمدہ تعالی پوری دنیا میں سب زبانوں میں ترجمہ، واحد ترجمہ ہے جو دنیا کی تقریباً زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں دستیاب ہے۔ اور اس وقت دنیا میں جو بات کر کے جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا، یہ نیاز بڑی بری چیز ہے۔ نیاز لوگوں کو ہماری جو اس میں لائن میں لوگ خراب ہوئے ہیں تو اسی نیاز پر یہ واحد طاہر القادری ہے جس نے ترجمہ القرآن لکھا جو لاکھوں کی صورت میں چھپتا ہے، حدیث کی کتابیں لکھی جو لاکھوں کی صورت میں چھپتی ہیں، جن کی رائلٹی کروڑوں روپے بنتی ہے کوئی بندہ دنیا میں جو بندہ طاہر القادری کی مخالفت کرتا ہے اس کے دل پر ہاتھ رکھے۔ اب آگے آپ کا مخالفت کر رہے ہیں، مگر کیا ممکن ہے کہ ایک بندہ کہے میں کام بھی کرتا ہوں اور کام کا جو معاوضہ ہے وہ بھی نہیں لیتا، دنیا میں مجھے نکال دے، میں وہ علامہ صاحب ہو، اپنے پیر صاحب کی باتیں ہو، فہامہ صاحب ہو، مناظر اسلام ہو، جہاں بھی بات ہوگی وہ کہیں گے حضور میری گاڑی بھی ہے، اس کا تیل بھی ہے۔ مگر میں نے کیا آج 1400 کے قریب کتب جن میں کوئی 700 کے قریب چھپ چکی ہے، اور کتابیں جب چھپتی ہیں ان کی رائلٹی کے لیے بندہ منتے مانتا ہے، وہ سوچتا ہے یار اس کی رائلٹی کیا ہوتی ہے، اس کی جو اجرت مزدوری ملتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، میرا دعویٰ غلط ہو دنیا میں ایک تو ہے نا کہ آپ کہیں گے کہ قاری صاحب گل کیتی ہے، نہیں قاری کر دے ہو، اگر دنیا میں ایسا نہ ہو، منہاج القرآن سینٹر بھی طاہر القادری کا ہے، بانی بھی شیخ الاسلام ہے، مگر بانی اور سرپرست ہونے کے باوجود میری اوپر رہائش ہے نا، اب میں آپ کو ملازم ہوں، ملکیت بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، یہ سیڑھیوں پر بندہ چلا جائے نا بغیر اجازت کے مزاج نہیں صحیح رہتا۔ من کروڑ سلام ہے شیخ الاسلام تیری ذات کو مرکز بھی اپنا، سینٹر بھی اپنا، ملکیت ہوتے ہوئے، مگر یہاں سے لے کر کینیڈا، اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں باہر رہنا شاید آسان ہے، اور کینیڈا سے لے کر انگلینڈ تک جہاں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل ادارے ہیں منہاج القرآن کے، آپ اور میرے لیے حیرانگی کی بات ہوگی 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں سوائے ماڈل ٹاؤن کے مکان کے جہاں طاہر القادری کا ذاتی گھر ہو۔
چھوڑ دیں اسی ہمایوں طارق صاحب بیٹھے ہیں، میرا رب گواہ ہے، میرا شیخ کل اعلان کرے میرا جو بھائی گھر ہے رہتے رہیں گے، زندگی گزرتی رہے گی، میرے جیسا نکما مرید طاہر القادری کا وہاں سے گھر کو اٹھا کر رب محمد کی عزت کی قسم ہے طاہر القادری کے قدموں پر اپنا گھر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ کوئی اور اس کو آسانی رام دے 5 منٹ دے موت خراب کرنے کا۔ اچھا تو یہ کیوں ہے کہ ذات نہیں، علم نہیں مانگا، لوگوں سے واہ نہیں مانگی، نیاز نہیں مانگی، کروڑوں روپے رائلٹی بنتی ہے، کروڑوں روپے رائلٹی ہوتے ہوئے ایک ہی چیز مانگی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اجر آپ کے پاس ہے، میرا اجر میرا مصطفیٰ جانے وہ کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے۔ پر میں نے عرض کیا یہ وہی اجر ہے جو میرے آقا جب اپنے محبوب غلام سے ملے تھے تو کہا تھا طاہر یہ آج خواب ہے، جب طاہر کا وجود بھی نہیں تھا، تعارف بھی نہیں تھا، مگر اعلان یہ کیا تھا طاہر یہ علم بڑھتے بڑھتے وہاں تک جائے گا، ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی جو سٹڈی کر کے آئے گا، جمعہ پڑھائے گا تو وہ طاہر القادری کو پڑھے گا۔ میں ختم کرتا ہوں آسان سی بات، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں نا مرزا شانی صاحب کہ لوگ قبلہ کی مخالفت لائبریریوں میں چلے جائیں، جو علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مناظر صاحب ہیں، میں زیادہ تر نہیں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں آج بھی لائبریری میں بکس ہیں تو آدھی دوسرے علماء کی ہیں، آدھی سے زائد کتابیں طاہر القادری کی، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، باہر آ کر اعلان بھی کرتے ہیں۔ چلے تھے ختم نبوت سے کہ ختم نبوت کا فیض ہے، میرے آقا جسے عطا کر دے، جس پر کرم کر دے، جس کے لیے اپنا دامن عطا کر دے، اس دامن کا مسئلہ ہے کہ آج طاہر القادری کے علم کا سورج آسمان پر صرف چمک نہیں رہا، بلکہ میں نے کہا کہ مرزا طاہر کہتا تھا جو پہلے مر گیا وہ جھوٹا، مرزا طاہر تھک گیا قبر میں، اس بیچارے کا جو حال ہے وہ بھی شاید ہمارے جو کشف قبور والے ہیں انہیں علم ہے طاہر القادری آج بھی زندہ ہے، کل بھی ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ طاہر القادری کا برق اور علم گھر گھر جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے میرے کریم آقا کے لیے جو غلامی کا اعلان کرتا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ جسے جو خیرات عطا کر دے بادشاہ کی مرضی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور صحیح تعبیر کرنے والی ہستیوں سے تعلق عطا فرمائے۔